بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے ایک سوال ہے جو اکثر سامنے آتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سارا افراط و تفریط کا شکار انسان ہو جاتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے سری نافرمان ہیں، اور وہ بہت ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کسی طور سے بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی نافرمانی میں جری ہو گئے ہیں، وہ اس کی نافرمانی میں اتنے زیادہ بولڈ ہو گئے ہیں کہ وہ اس کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں مانتے۔ تو ایسے رشتہ داروں کے بارے میں عام طور سے جو رویہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے قطع تعلق کر لیا جائے، ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ تو دیکھیے، ہمیں اس کے بارے میں جو دین سے رہنمائی ملتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اگر یہ رشتہ دار آپ کے رحمی رشتہ دار ہیں یا آپ کے بالکل بلڈ ریلیٹیوز ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی ہمیں رحمی رشتوں سے قطع تعلق کرنے کے بارے میں بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، بہت زیادہ متنبہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ دیکھیے کہ اس کی بڑی ایکسٹریم اگزامپل خود قرآن میں موجود ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہوں اور وہ آپ کو شرک کی طرف بلائیں تو پھر آپ کو بہرحال ان کی بات نہیں ماننی، ہرگز نہیں مارنی، مگر وہ صاحبہما فی الدنیا، یعنی آپ نے پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا کرنا ہے۔ ان سے دنیاوی طور پہ آپ نے جس طرح کہ ایک اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے ویسے کرنا ہے اور ان سے اچھی طرح پیش آنا ہے، جس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ شرک جیسی نجاست کے بارے میں بھی، جس کے بارے میں قرآن بہت حساس ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ قطع تعلق کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ان سے بالکل تعلق توڑ لیا جائے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شرک کا معاملہ اگر ہے تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ تو ہم اس پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے رشتہ دار آپ کے ہیں، اگر وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہیں جو شرک کے قریب ہے یا بدعات میں گرفتار ہیں، تو ہمارا کام اصل میں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کی اصلاح کا ہمیں موقع ملے۔ ظاہر ہے اگر آپ ان سے قطع تعلق کر لیں گے تو ان کی اصلاح کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ سوشلائز کرنا ہے، جو کبھی آپ کو شاید موقع فراہم کر دے کہ آپ صحیح بات کہہ سکیں۔ انسان کے بارے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کا معاملہ بالکل ایک عجیب ہے، یعنی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کوئی بات کر دیں اور اس کے دل میں وہ بات اتر جائے اور وہ ایک تبدیل شدہ انسان بن جائے۔ چنانچہ کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جری ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ اپنا معاملہ کریں، جو سلام دعا آپ نے ان سے لینی ہے، ان کے پاس جانا ہے، وہ ضرور کریں، اور اس موقع کا انتظار کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے تو آپ صحیح بات ان کو پہنچائیں، ان کی صحیح بات ان تک ان کی گوش گزار کریں، کیونکہ یہ بات بالکل ایک قطعی طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا تجربہ اکثر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انسان میں کون سی بات ہے جو پسند آ جائے، کون سی ایسی گھڑی ہے کہ آپ کی کوئی ایسی بات اتنی مؤثر ہو جائے کہ ایسا شخص جو بالکل اللہ تعالیٰ کا صحیح نافرمان ہے، اس کو اچانک اس کا خیال آ جائے کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں، اور اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ اچھا داعی بھی ہوتا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں ہمیشہ متنبہ رہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں ان کے ساتھ ناطہ جوڑے رکھوں، ان سے میں تعلق نہ توڑوں۔ معلوم نہیں کہ کب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ میں بات کر دوں، اور پھر کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو ہدایت دے دیں۔ چنانچہ ایسے رشتہ داروں کے بارے میں جیسے قرآن مجید نے ماں باپ کے معاملے میں کہا کہ ان کی ہم بات تو نہیں مانیں گے، ان کسی شرک کے معاملے میں، کسی بدعت کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم شامل تو نہیں ہوں گے، نہ ہی ہم اس کی تائید کریں گے، البتہ ہم ان سے تعلق نہیں توڑیں گے، اس لیے کہ ہم اس تعلق کے جوڑنے کے بعد ہی توقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں شاید کبھی وہ موقع ہاتھ آئے کہ ہماری وجہ سے ہمارا بھائی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، ہماری وجہ سے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے، اور اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ اپنا حق ادا کر دیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں۔ آگے اس کی تبدیلی ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔